اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ عن قریب کچھ ناسمجھ کہیں گے کہ مسلمان پہلے سے جس قبلہ پر تھے اس کا رخ کس نے موڑ دیا؟ آپ کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب اللہ ہی کا ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں درست راستے کی ہدایت سے نواز دیتے ہیں۔ تشریح: جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو 16 ماہ سے کچھ زیادہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ شاید ایسا اس لیے ہوا کہ جن امور میں آپ کو کسی متعین بات کا پابند نہ کیا جاتا تھا ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کے طریقے کو قابل ترجیح تصور کرتے تھے، یا یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو باضابطہ اس کا حکم فرمایا گیا ہو لیکن قرآن مجید میں اس کا ذکر نہ آیا ہو۔ بہرحال اس کے بعد کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ اس پر یہود کو تو اعتراض تھا ہی، اس لیے کہ بیت المقدس ان کا قبلہ بھی تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو یہود دشمنی سے تعبیر کر رہے تھے۔ مشرکین عرب بھی معترض تھے اور کہہ رہے تھے کہ لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دین و مذہب کے بارے میں تردد ہے۔ منافقین کو بھی اس پر اعتراض تھا۔ قرآن نے انہی شبہات کا جواب دیا ہے کہ اصل مقصود اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، نہ کہ سمت اور رخ، کیونکہ سمتیں تو سب اللہ ہی کی ہے اور خود اللہ کی ذات کسی سمت میں مقید نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اللہ کی طرف سے قبلہ میں تبدیلی ہو تو اس پر اعتراض کرنا بیوقوفی اور ناسمجھی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قبل از وقت ہی اس فتنے سے آگاہ کر دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اعتراضات کا معقول جواب دے سکے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ تشریح: وسط کے معنی درمیانہ کے ہے، اسی لیے وسط اس گروہ کو کہا جاتا ہے جو افراط و تفریط سے دور اور راہ اعتدال پر قائم ہو۔ اسی لیے بعض بزرگوں نے اس کا ترجمہ معتدل سے کیا ہے اور یہی اعتدال عدل کا راستہ ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں امتم وسطوں کی تفسیر امت عدل سے کی گئی ہے۔ گویا اس آیت میں امت محمدیہ کو ایک ایسی امت ہونے کی سند عطا فرمائی گئی ہے جو جاد عدل و اعتدال پر قائم ہے۔ اسی لیے اس امت کا منصب یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے بھی اور عمل سے بھی لوگوں کے سامنے اظہار حق کا فریضہ انجام دے، معروف اور سچائی کی گواہ بنی رہے اور پوری انسانیت کے لیے نمونہ کا کام کرے۔ نیز رسول کے اس امت پر گواہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی ذات اس امت کے لیے نمونہ ہے۔ گویا رسول کی زندگی اللہ کے مرضیات کی عملی گواہی ہے۔ اس آیت میں امت محمدیہ کا اعزاز بھی ہے اور اس کو اس کی ذمہ داریوں کا احساس بھی دلایا گیا ہے کہ اس کی حیثیت پوری انسانیت کے لیے داعی و رہبر اور اسوہ و نمونہ کی ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ۔ اے رسول، آپ پہلے جس قبلہ پر تھے اس کو ہم نے اسی لیے قبلہ بنایا تھا کہ ہم الٹے پاؤں واپس ہونے والوں کے مقابلے ان لوگوں کو دیکھ لے جو ثابت قدمی کے ساتھ رسول کی پیروی کرنے والے ہیں۔ تشریح: عربی زبان میں علم دیکھنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہاں یہی مراد ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ان کی حقیقت پہلے سے تھی۔ کعبہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے پھر کعبہ کی طرف تحویل قبلہ کر کے اللہ تعالیٰ نے مشرکین اور یہود دونوں کا امتحان لے لیا۔ بناء اسماعیل ہونے کی وجہ سے عربوں کو کعبہ سے جذباتی لگاؤ تھا اور بیت المقدس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب تھی جو ایک اسرائیلی پیغمبر تھے،
اس لیے اس سے یہودیوں کا جذباتی تعلق تھا۔ بیت المقدس کو قبلہ بنانے میں عربوں کا اور کعبہ کو قبلہ بنانے میں یہودیوں کا امتحان تھا کہ یہ رنگ و نسل کے رشتے کو ترجیح دیتے ہیں یا حکم خداوندی کو، نسلی و خاندانی تعصب کی ان پر حکمرانی ہے یا خدا کی محبت اور اس کی اطاعت کا جذبہ ان پر غالب ہے۔ یہ امتحان ضروری تھا تاکہ مخلص اور غیر مخلص کی پہچان ہو جائے، اور مدنی زندگی میں آئندہ مسلمانوں کو جس طرح صبر و برداشت اور جنگ و مزاحمت کی راہ سے گزرنا تھا اس میں اپنے اور بیگانے کی شناخت آسان ہو۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یہ بات واقعی گرا گزرتی ہے مگر ان لوگوں پر نہیں جن کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو برباد کرنے والے نہیں ہے، بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ بہت شفیق اور مہربان ہے۔ تشریح۔ قبلہ کی تبدیلی پر یہودیوں نے ایک منہ شگافی یہ بھی کی کہ اتنے عرصے تک جن لوگوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی ان کی عبادت تو یوں ہی اکارت گئی، خاص کر جو لوگ اس درمیان گزر گئے ان کے لیے تو تلافی کی بھی کوئی صورت نہیں۔ قرآن نے اسی کا جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو ضائع نہیں فرمائے گا، اس لیے کہ اصل مقصود حکم خداوندی کا بجا لانا ہے، نہ کہ کسی خاص رخ پر عبادت کرنا، اور ظاہر ہے کہ بیت المقدس کی طرف ان کا رخ کرنا بھی اللہ ہی کی فرما برداری میں تھا۔ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، ہم بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھتے دیکھ رہے ہیں تو ہم آپ کو اسی قبلہ کی جانب متوجہ کر دیں گے جو آپ کو پسند ہے۔ اب آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیں، اور مسلمانوں تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو اپنے رخ مسجد حرام ہی کی طرف رکھو۔ تشریح۔ حرام کے معنی قابل احترام کے ہے، اس سے وہ مسجد مراد ہے جو کعبۃ اللہ کے چاروں طرف ہے۔ مسجد حرام کے استقبال کا حکم دینے میں اس طرف اشارہ ہے کہ دور کے لوگوں کے لیے بعینہ ہی کعبہ کا استقبال ضروری نہیں، کہ ایسا حکم دینے میں سخت دشواری ہے، بلکہ کعبہ کے چاروں طرف نسبتاً وسیع دائرے میں جو مسجد ہو اس کا استقبال کافی ہے۔ گویا عین کعبہ کا استقبال کرنا ضروری نہیں، سمت کعبہ کا استقبال کر لے تو کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہی تھی کہ کعبہ کو قبلہ قرار دیا جائے، کیونکہ یہ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر تھی۔ عربوں کا اس سے محبت و احترام کا جو رشتہ تھا اس کی وجہ سے کعبہ قبلہ ہو تو ان کے اسلام کی طرف راغب ہونے کی زیادہ توقع تھی، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش رہتی تھی کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے افعال و اطوار میں دوسری امتوں سے ممتاز و مشخص رہے، اس لیے آپ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا ایک علیحدہ قبلہ ہو۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی مسجد بنو حارثہ میں صحابہ ظہر کی نماز ادا فرما رہے تھے، نماز کے درمیان ہی حکم نازل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ نے درمیان نماز ہی قبلہ تبدیل فرما لیا۔ آج کل یہ مسجد مسجد القبلتین کہلاتی ہے۔ عصر کی نماز پہلی نماز ہے جو مسجد نبوی میں مکمل قبلہ رخ ادا کی گئی، اور قباء تک اطلاع پہنچتے پہنچتے دیر ہو گئی، اس لیے اگلے دن نماز فجر وہاں کعبہ کی طرف رخ کر کے ادا کی گئی۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور بلا شبہ اہل کتاب کو معلوم ہے کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔
تشریح: یعنی یہود کو یہ بات اپنی مذہبی روایات کی بنا پر معلوم تھی کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ الگ اور مستقل ہوگا، اور یہ کہ نئی شریعت میں نئے قبلہ کا ہونا قابل تعجب نہیں، کیونکہ شریعت کے احکام میں نسخ ہوتا رہتا ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اگر اہل کتاب کے سامنے آپ تمام نشانیاں پیش کر دے، جب بھی وہ آپ کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ ان کے قبلہ کی پیروی کر سکتے ہیں، خود ان میں سے بھی ایک دوسرے کے قبلہ کو تسلیم نہیں کرتا ہے، اور اگر معلوم ہو جانے کے باوجود آپ ان کی خواہشات کی پیروی کرنے لگے تو یقیناً اس وقت آپ کا شمار ظالموں میں ہوگا۔ تشریح: اس لیے کہ یہود بیت المقدس کے ہیکل سلیمانی کو قبلہ مانتے ہیں اور عیسائی آفتاب کے طلوع ہونے کی سمت کو، تو باوجود ہے کہ عیسائی تورات کی شریعت پر ایمان رکھتے ہیں، پھر بھی اس کے قبلہ کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہیں، تو ایسوں سے کیا امید کی جا سکتی ہے کہ وہ جاہلانہ تنگ نظری سے آزاد ہو کر کعبۃ اللہ کو قبلہ تسلیم کر لیں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ جو اہل کتاب ہے وہ آپ کو اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو، البتہ ان میں کا ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے پر کمر بستہ ہے۔ تشریح: تورات و انجیل میں بہت سی تحریفات اور آمیزشوں کے باوجود اب بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی شہادتیں کثرت سے موجود ہے، اس لیے تورات یا انجیل کا کوئی حقیقت پسند عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہی تفسیر عبارت سے قریب تر ہے۔ بعض حضرات نے اس سے یہ مراد لیا ہے کہ یہود کو بیت اللہ کا قبلہ ہونا ایسا ہی معلوم ہے جیسے اپنے بیٹے کی پہچان، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے قبلہ کی پہچان مراد لی ہے۔ متعدد اہل علم سے یہ تفسیر بھی منقول ہے۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ حق وہی ہے جو آپ کے رب فرمائے، اس لیے آپ ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہو جائے۔ تشریح: بظاہر خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اصل مقصود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو مخاطب کرنا ہے کہ قرآن مجید اور معتبر احادیث سے جو بات ثابت ہے اس میں ذرا بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ صدق اللہ العظیم۔